صدیق جلوی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فاستعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر جاریار آئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر بعض جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے بزرگان محترم
برادران اہل سنت والجماعت، میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، آج پہلی بار آپ کے اس گاؤں ڈوگ میاں عبدالوہاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر منعقد ہونے والے اس خالص دینی اور روحانی پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کے لیے مجھے بہت سے مخلص ساتھیوں نے دعوت دی، اور خاص طور پر آپ کے اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک متحرک سنی نوجوان برادرم بلال فدامی صاحب نے بہت کوشش کی، اور اس حد تک کوشش کی کہ 12 ربیع الاول کو دیگر مقامات پر بھی پروگرام ہوتے ہیں، تو وقت کی گنجائش نہ ہونے کے باوجود مجبوراً آنا پڑا۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں میری اور آپ کی سازش کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ گاؤں اس علاقہ کی معروف دینی شخصیت حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور آپ سب حضرات، بچے بوڑھے جوان، آپ سب بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جتنا بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، علماء نے، ناخوانوں نے، آپ نے سماعت فرمایا۔ اب چونکہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، مجھے دعا کے لیے کہا گیا، اور ابھی بھائی اعلان فرما رہے تھے تو مجھے بڑا شرمندہ ہونا پڑا جب میرے لیے انہوں نے ولی کا لفظ بولا۔ ہم، اللہ معاف فرمائے، ہم تو اولیاء اللہ کے جوتوں کی خاک بھی نہیں۔ ہم آج اس مقام پر اگر بیٹھے ہیں تو یہ اولیاء اللہ بزرگان دین کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم جیسے گناہگار اس پاکیزہ مقام پر آ بیٹھے، مگر نہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، ہمیں اپنے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے آقا حضور سرور کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستی ہیں جن کا مرتبہ اور مقام اللہ کی ساری مخلوقات میں، اللہ کی پوری کائنات میں ہر چیز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام نامی ہی اتنا برکت والا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، ایک شخص اس کا نامہ اعمال بڑا خراب نکلے گا، اس کے نام میں لفظ محمد آ رہا ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے کہ او میرے بندے، تجھے تو دنیا میں میرے محبوب والا نام رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی، لیکن مجھ پروردگار کو اس نام کے ساتھ تجھے جہنم میں بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس نام کی برکت سے تیری بخشش کر رہا ہوں، جا جنت میں چلا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے مبارک تذکرے اس وقت سے شروع ہیں جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے بعد جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، ان کا مبارک جسم ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ آج تک اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سال گزر گئے، لاکھوں سال گزرے، کروڑوں گزرے، آگے قیامت تک کتنا عرصہ باقی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے انسانیت کے آغاز سے پہلے کے جاری ہیں اور ہمیشہ رہیں۔
حتیٰ کہ میدان محشر میں جب انتہائی وحشتناک مناظر ہوں گے، ہر کوئی خوفزدہ ہوگا. وہ مناظر جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دنیا میں اس کا تصور بھی محال ہے، اتنا مشکل وقت ہوگا. تو اس وقت بھی انبیاء علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش فرمائیے کہ حساب و کتاب کا عمل شروع. یہ تذکرے تو ہمیشہ رہیں گے، اور خاص طور پر ربیع الاول کے مہینہ میں پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، آباد ہیں، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں، ہر چھوٹے بڑے پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، اور مسلمان اس سے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس مبارک محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ کام تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت کم ہے، دعا کے بعد ابھی نماز بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان والے آقا کہ جن کی شان کی بلندی سوائے اللہ کے جانتے کوئی نہیں، انہوں نے ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی تکلیفیں اٹھائی. آج دنیا کے اندر الحمدللہ مسلمان موجود ہیں، اسلام موجود ہے، مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ جتنا بھی اسلام دنیا میں نظر آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ آج عالمی قوتیں سر توڑ کوشش کر رہی ہیں اسلام کو مٹانے کی، اسلام کا راستہ روکنے کی، لیکن الحمدللہ دین کی بہاریں پوری دنیا میں ہیں. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ محنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں ایک پوری جماعت تیار فرمائی جسے جماعت صحابہ علیہم الرضوان کہا جاتا ہے. اور اس پاک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا سچا دین سیکھا، سمجھا، پھر اس کے بعد اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا. یہ وہ برکات ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. لیکن ہم اس بات پر اللہ کا کروڑ ہاتھ شکر کو ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. پیدا ہونے کے بعد ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، ہمارے اندر ایمان کا بیج بویا گیا. لیکن ہمیں اس چیز سے کبھی غافل نہیں ہونا کہ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کے دین اور ایمان پر حملے پہلے سے کئی گنا پڑ چکے. میں اپنی اسی بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ دعا کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے. آج آپ دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچے، ان کو میں جہاں تک ممکن ہو سکے اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، ان کی اچھی تربیت کروں. میرے مرنے کے بعد کم از کم ان کو رہنے کے لیے چھت ملے، وہ دنیا میں در بدر نہ ہو، کوئی تعلیم ہو، کوئی ہنر ہو ان کے پاس، کوئی باعزت روزگار ہو. میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ کسی کے محتاج نہ ہو، کسی مشکل اور تکلیف میں نہ پڑے، خوراک ان کو اچھی اور خالص ملے. اگر مجھے پتہ چلے کہ جو دودھ میں گھر میں استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر کیمیکل ملا ہوا ہے جو خطرناک ہے، میں کبھی اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں پینے دیتا. ایسے ہوتا ہی اور ہونا بھی چاہیے. بالکل فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد، اپنے بچوں کی. لیکن یہ فکر ہونی ضرور چاہیے، لیکن یہ فکر ہے صرف دنیا کی.
اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے. دنیا بھی فانی، دنیا کی زندگی بھی فانی. نہ اس دنیا نے رہنا ہے، نہ اس دنیا کی زندگی نے رہنا. دنیا کا طاقتور ترین آدمی، دنیا کا امیر ترین آدمی، دنیا کا با اختیار ترین آدمی، اس نے بھی فی الآخر دنیا سے جانا. رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں. تو کیا جہاں دنیا کے معاملات میں ہم اتنے فکر مند ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی بھی ہم نے فکر کر دی؟ ان کے لیے بھی کوئی خطرہ ہے؟ دنیا کا نقصان عارضی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایمان کا نقصان ہو، اس کا تو ازالہ ہی نہیں. کیونکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے، وہ معاملات تو ہمیشہ کے. اور آخرت میں کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو اپنے سینوں میں ایمان کو لے کر جائیں. ہم نے ہر بزرگ سے، ہر عالم سے ہمیشہ یہ دعا سنی کہ یا باری تعالی ایمان پر موت دے. یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ نہیں؟ کہ یا اللہ دنیا سے جب بھی جانا ہو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا ہو. کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے شرط یہی ہے کہ انسان دنیا سے سینے میں ایمان کو سلامت لے کر دے. اور اگر اللہ معاف فرمائے دنیا سے جاتے ہوئے سینے میں ایمان نہ ہوا تو پھر آخرت میں بہت برے معاملے، پھر وہاں کچھ نہیں ملے گا. اس کے لیے شرط ایمان ہے. آج اس ایمان کو کیسے پڑھتا؟ آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو دولہے کو نکاح سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ جی پڑھاتے ہیں نا؟ کیوں پڑھاتے ہیں؟ دولہے پر کوئی شک ہوتا ہے. میں معذرت کے ساتھ بات سیدھی سادی سی کرتا ہوں تاکہ سمجھ آئے. دولہے پر کوئی شک ہوتا ہے مولوی صاحب کو کہ خدا نہ خواستہ اندر سے یہودی عیسائی نہ ہو، کوئی ہندو سکھ نہ ہو؟ کوئی شک ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اب ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے، اور اس رشتے کا تعلق اس کی آنے والی نسل کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ. بعض اوقات انسان سے غلط فہمی میں، بھول میں، کوتاہی میں زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے، کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. احتیاطاً اس موقع پر کلمہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ ایمان کی پختگی کے ساتھ یہ عمل ہو، کیونکہ اس عمل کا تعلق آنے والی نسل کے ساتھ ہے. بات سمجھ آئی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتیاطاً کلمہ پڑھانا. تو زندگی میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی انسان سے ایسا جملہ منہ سے نکل سکتا ہے، ایسا کوئی کام کر سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہے. اور آج آپ یقین کریں، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب دین اور ایمان کے لیے خطرات اتنے بڑھ چکے ہیں. کیا آج سے کچھ سال پہلے یہ ممکن تھا کہ کوئی آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بچوں کو کفر کی دعوت دے؟ ممکن تھا؟ لیکن آج ممکن ہو چکا. اس لیے کہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اس کے اندر جتنی غلاظت اور دین اور ایمان کے حوالے سے جتنی خرابیاں ہیں، اس سے اب واضح طور پر یہ خطرات بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اور آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کو خطرہ ہے. اور سب سے بڑا خطرہ، کوئی شخص اپنے گلے میں سلیم لٹکا کر آ جائے، کوئی ہندوؤں والے نشان لگا کر آ جائے، اس سے کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ ہمارے بچے اس کو نہیں سنیں گے. ان کو اتنا پتا ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، اس کی بات نہیں سنیں گے. لیکن اللہ معاف فرمائے کوئی ہمارے ولیے میں آئے، کوئی داڑھی رکھ کر، جی سر پہ ٹوپی پگڑی رکھ کر آ جائے، اس کی تو بات سننی ہے نا. اور اسی میں خرابی ہے کہ بہت سے لوگ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے دور کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی پاکیزہ تعلیمات سے دور کر رہے ہیں. تو اب یہ دعوت ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. اس لیے ہم نے آج اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. لیکن جس عظیم مقصد کے لیے، جس عظیم مشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی نے تکلیفیں اٹھائی، قربانیاں دی،
اپنے مبارک جسم کو لہو لہا کروایا، اس مشن کا ہم نے کیا کیا، اس کے لیے ہم کتنا فکر مند۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، ویسے تو یہ جو عشق اور محبت ہوتی ہے اس کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ عمل سے پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک پھول ہے، اصلی پھول ہے تو اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ جناب میں اصلی ہوں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی خوشبو بتاتی ہے، اس کی خوشبو بتاتی ہے۔ آج کا تو بعض بڑی بڑی مشہور چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ساتھ لوگ لکھتے ہیں اصلی۔ اب ہمارے بزرگوں کو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ لکھنا پڑا اصلی۔ جی اصلی کلمہ لکھنا پڑا نا، کیوں؟ جب کوئی جعلی برانڈ آ گیا تو پھر بتانا ضروری ہے۔ تو پھول کو نہیں بتانا پڑے گا کیونکہ اس کی خوشبو بتا دیں گی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بتانا نہیں پڑتا، اعلان نہیں کرنا پڑتا، وہ خود پتہ چل جاتا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، عشق اور محبت بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کو بتانا نہیں پڑتا، اور انسان کا طرز عمل بتا دیتا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب تقاضا کیا ہے اس میں؟ عشق اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے منہ کے اوپر کوئی خاص قسم کا رنگ لگانا ہے، کوئی خاص علامت بنانی، کیا کرنا ہے؟ اس کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر اتنا زیادہ عمل۔ اب سنت ایک نہیں ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، جو پیدائش سے لے کر وفات تک، صبح سے لے کر رات تک ہمارے تمام معمولات میں ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ کیا ہے؟ یہ سنت۔ اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء سے پتہ چلے گا، اور کوشش کریں اپنے بچوں کو یہ بات ضرور سمجھائیں۔ یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ماشاءاللہ میری بات سمجھ رہے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو یقیناً میری بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ گھروں میں جا کے اپنے انداز میں ان کو سمجھائیں کہ دین تو سیکھنا ہم نے علماء سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہے علماء سے۔ اب یہ تو آسان طریقہ ہے نا، علماء کے پاس تو آ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ مسجد میں انسان ذرا پابند ہو کے بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات میں بات لمبی بھی ہو جاتی ہے تو پھر اٹھ کے جانا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب محسوس ہی نہ کر دیں۔ لیکن یہ تو اپنے ہاتھ میں ہے نا، جب دل کیا بٹن دبایا، اس کو سٹارٹ کر لیا، جب اکتا کے بٹن دبایا، اس کو بند کر لیا، تو یہ تو اپنی مرضی میں آ گیا نا جی۔ پھر یہ آسان ہے نا، اس کے لیے کہیں پابند ہو کے نہیں بیٹھنا پڑتا۔ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لیٹ کر بھی انسان اس کو جب ٹائم مل گیا تو عام کر لیتا ہے۔ تو ہم دین کے پیچھے چلنے کی بجائے دین کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، اسی میں ہم نے اپنی آسانی سمجھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے دین کو سیکھنے سکھانے کا؟ اللہ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد، سب سے بری جگہ بازار۔ یہ میں نہیں فتویٰ دے رہا ہوں کہ وہاں دین سوشل میڈیا پر بیان نہیں کیا جا سکتا یا جائز نہیں ہے، لیکن معمول یہ نہیں ہونا چاہیے۔ معمول کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا گھر۔ دیکھیں کتنی پاکیزہ جگہ، جہاں آ کر انسان کو سکون ملتا ہے، جہاں انسان باوضو ہو کے بیٹھتا ہے، دوزانو ہو کے بیٹھتا ہے، ادب سے بیٹھتا ہے، اور دین آتا ہی ادب سے۔ اب سوشل میڈیا پر بھی بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، بڑے بڑے قیمتی بیانات وہاں آ رہے ہیں علماء کی، بڑے بڑے اکابرین کی پرانی ریکارڈنگیں لوگوں نے اب وہاں بھی ڈالنی شروع کر دی۔ تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ تو مولوی صاحب تو اب دو قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہاں سے خطرہ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں وہاں اچھی باتیں بھی ہیں۔ تو بھئی اچھی باتیں ضرور سنیں، اپنے بچوں کو اتنی سمجھ وہ ضرور سکھائیں، اتنی بات ضرور سمجھائیں
کہ وہاں خطرہ کس قسم کے لوگوں سے، کون سی بات سے خطرہ ہے؟ دیکھیں، جو صحیح عالم ہیں ان کی اور جو دھوکے باز اور فراڈی ہیں ان کی گفتگو میں ایک بڑا واضح فرق میں حاصل کرنے لگا، بڑا نمایاں فرق اور نشانی۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو دھوکے باز ہوتے ہیں نا، چند کتابیں پڑھ لی، تھوڑا بہت مطالعہ کر لیا ادھر ادھر سے اور علامہ بن کے بیٹھ گئے، لیکن چونکہ پورا دین نہیں پڑھا ہوتا، دین کے مکمل اصول سے واقفیت نہیں ہوتی، اصولوں سے، ان کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں جا کر کسی اللہ کے ولی کی توہین، فقہ کے کسی امام کی توہین، کسی محدث کی توہین، کسی نہ کسی نعوذ باللہ صحابی کی توہین، انبیاء علیہ السلام کی توہین، کسی نہ کسی مقدس ہستی کی توہین کا پہلو ضرور نکلے گا۔ اب آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس کی گفتگو میں بھی ان مقدس ہستیوں میں سے کسی کی توہین کا پہلو نکلے، آج سمجھ لیں یہ عالم نہیں، یہ فراڈی ہے۔ میں نے آپ کو موٹی نشانی بتا دی۔ یہ بات اب بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس کی گفتگو میں اللہ کے محبوب بندوں کی توہین کا پہلو نکل رہا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کی بات نہیں سننی، اس لیے کہ ہمارا دین ہے ہی صرافہ ادب۔ ہمارا دین صرف شخصیات نہیں، ہمارا دین ہمیں مسجد کا ادب سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں استاد کا ادب سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں ہر چیز کا، ہر اپنے سے بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہے ہی صرافہ ادب۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں کسی کی توہین اور بے ادبی کا پہلو۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کون تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی؟ آپ سب جانتے ہیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ تو صحابہ علیہم الرضوان نے آقا علیہ السلام کی دشمنوں کی گردنیں تو اڑائی ہیں، لیکن کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی یا دی ہیں۔ اس لیے کہ یہ توہین، یہ ہمارا دین سکھاتا نہیں ہے، ہمارا دین میں توہین کا پہلو نہیں ہے۔ اس لیے پھر آپ سمجھیں کہ جو بھی کسی اللہ کے ولی کی توہین کرے، کسی صحابی کی توہین کرے، کسی پاک پیغمبر کی توہین کرے، وہ پھر دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو نہیں جانتا، وہ کیا ہے؟ کوئی فراڈی ہے، کوئی دھوکے باز ہے، اور اس سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے بچوں کو مال اور دولت دے کر دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر دے جائیں گے، لیکن اللہ معاف فرمائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں، پوری دنیا کا سونا چاندی جمع کر لیں، لیکن اس دولت کے مقابلے میں کبھی نہیں پہنچ سکتا جو ایک ایمان والے کے سینے میں ایمان کی صورت میں موجود۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، لیکن جو مسلمان کے سینے میں ایمان ہے، اس تک کوئی دولت نہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں گزارش کروں گا کہ ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے مبارک تذکرے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میری سنت کو اختیار کیا، یعنی اپنے ساتھ عقیدت اور محبت کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر میری سنت پر عمل کرو، میرے طریقے پر چلو، یہ تقاضا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے حبیب صلی
کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی تقاضا نہیں رہا، بلکہ اللہ کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اطاعت کس کی کرو؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم نے اس بابرکت اور جس پاکیزہ نسبت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا گیا ہے، ہم نے اس کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا، کوئی دین اور ایمان کا ڈاکو اسے ہم نے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دینا، اپنے بچوں کو کسی فتنے کا شکار نہیں ہونے دینا۔ اللہ رب العزت ہمارے دین اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی، ہماری آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔